بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین کے بیجنگ شہر کی ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا۔ مجرم زنا کرنے کے بعد بھاگ گیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اس لڑکی کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے، یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب اس واقعے کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے بانی کو ہوئی تو وہ اپنے ساتھیوں اور اہلکاروں کے ساتھ اس لڑکی کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر آیا۔ چین مین نے اس لڑکی کو پیار دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی فکر مت کرو، میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ چین مین نے لڑکی سے پوچھا کہ جب مجرم تیرے ساتھ زبردستی کر رکھا تھا تو نے چیخو پکار کی؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے لوگوں کو زور زور سے اپنی مدد کے لیے پکارا پر میری مدد کرنے کوئی نہ آیا۔ چین مین نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی زور کے ساتھ دوبارہ چیخ پکار کرو تو تم پکار سکتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں۔ چین مین نے اپنے اہلکاروں کو آدھا گھنٹے کے فاصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اہلکار آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر چین مین نے اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں تک اس لڑکی کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ سب نے کہا، جی جناب، ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دی تھی۔ تو چین مین نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھا کلومیٹر کے اندر اندر جتنے بھی آدمی ملتے ہیں سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ جب سب آدمیوں کو گرفتار کر کے چین مین کے سامنے لایا گیا تو چین مین حکم دیا کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ سب قصوروار ہیں۔ جب لڑکی زیادتی کے دوران چیخی ہوگی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ بس اس بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مجرم کو پکڑ کر چین مین کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مجرم کو لایا گیا تو چین مین نے لڑکی کو بلا کر کہا، بیٹا ادھر آؤ، ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے؟ لڑکی نے مجرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جی وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح نوعمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے 3 گھنٹوں کے اندر اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے تقریر کر رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ نماز میں 2 سجدے کیوں عطا کیے گئے ہیں؟ یہ نہیں معلوم۔ پھر یہ آدمی کہنے لگا کہ اگر تم کو یہ معلوم نہیں تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کیوں کرتے ہو، اتنی اعلیٰ فاضل کیوں بنتے ہو؟ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب میں نہیں مانتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، پھر سونا نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو تا قیامت سزا سنا دی گئی ہے۔ پھر فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانے کے لیے ادا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا، میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے علم میں نہیں ہے کہ نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جناب کیوں نہ کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں علم رکھیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے یا پڑھنے والا ہے۔ وہ بندہ میرے ساتھ تقریر کرنے والے بحث مباحثے کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں میں علمیت کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کی غلطی تسلیم کرنے کی کتنی ہمت ہے۔ اتنا علم نہیں ہوتا کہ ایک بات کو لے کر کئی کئی گھنٹے بحث مباحثے میں لگے رہتے۔ اس طرح ان کی زبان میں سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جن الفاظ کو بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے اور باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم دین ہے۔ اختلافات آپس میں کرنے ضمن کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب علم والے بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں، اور جب لا علم بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی ہدایت دے اور اس طرح کی باتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔